दोस्तों मुझे उम्मीद है आप में से ज़्यादातर लोग बाज़ंतीनी सल्तनत को तो जानते ही होंगे, जिसे बाज़ंतीनी एम्पायर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि दोस्तों पहले भले ही इस सल्तनत को बहुत कम ही लोग जानते थे, लेकिन जब से अर्तुगरुल गाजी सीरियल आया है तब से मानो इसे हर कोई खास और आम इंसान जानने लगा है। क्योंकि अर्तुगरुल गाजी सीरियल में इस सल्तनत का बार बार नाम लिया जाता है। इसकी वजह यह है कि बाज़ंतीनी सल्तनत ही ईसाइयों की वो सल्तनत थी कि जिसका नाम हिस्ट्री में उन सल्तनतों के साथ लिया जाता है कि जिन्होंने इस दुनिया के एक बड़े हिस्से पर एक लंबे वक्त तक हुकूमत की। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि सल्तनत उस्मानिया के शुरू के दिनों में अगर इनका सबसे बड़ा कोई दुश्मन था तो वो बाज़ंतीन एम्पायर था। यही वजह है कि अर्तुगरुल गाजी और उनके बेटे उस्मान गाजी या फिर उनके पोते यानी उरहान गाजी की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे या इनसे रिलेटेड कोई भी चीज देखेंगे तो आपको इसमें बाज़ंतीन एम्पायर का नाम जरूर मिलेगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर दुनिया में ये मशहूर और ताकतवर सल्तनत कैसे शुरू हुई थी और कैसे खत्म हुई थी और कौन इंसान था कि जिसने इतनी ताकतवर सल्तनत को खत्म किया था। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सल्तनत के बारे में ऐसा क्या कह दिया था कि जिसकी वजह से मुसलमानों को ये यकीन हो गया था कि ये ताकतवर सल्तनत हर हाल में किसी मुस्लिम जंगजू के हाथों से खत्म हो जाएगी। ये सारी बातें आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि बाज़ंतीन सल्तनत एक ऐसी सल्तनत है कि जिसकी किसी भी एक खास इंसान ने बुनियाद नहीं रखी थी, बल्कि 284 ईस्वी में रोमन एम्पायर के दो टुकड़ों में बट जाने की वजह से ये खुद ब खुद वजूद में आ गई थी। दोस्तों हुआ ये कि जब दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक सल्तनत यानी रोमन एम्पायर हद से ज्यादा बड़ी हो गई तो वो खुद ब खुद इख्तलाफात की वजह से दो टुकड़ों में बट गई, जिनमें से एक टुकड़े को वेस्टर्न रोमन एम्पायर और दूसरे को ईस्टर्न रोमन एम्पायर कहा जाता है। लेकिन दो टुकड़ों में बट जाने के बाद जहां एक तरफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर दिन ब दिन ताकतवर होता चला गया, वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर हद से ज्यादा कमजोर होता चला गया और अपने ऊपर अपने दुश्मनों की तरफ से लगातार होने वाले हमलों को बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से आखिरकार 476 ईस्वी में पूरी तरह से खत्म हो गया और बस यहीं से ईस्टर्न रोमन एम्पायर की कहानी शुरू हो गई थी, जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता बदल कर बैजेंटीन एम्पायर यानी बाज़ंतीनी सल्तनत के नाम से भी जाना जाने लगा। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि ईसाइयों की तारीख की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक सल्तनत यानी बाज़ंतीनी सल्तनत खुद भी शुरू से ईसाई नहीं थी, बल्कि रोमन एम्पायर के दौर में इस सल्तनत में कुछ ऐसे बादशाह भी हुए थे कि जो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले लोगों को मौत तक की सजा सुना दिया करते थे। लेकिन फिर 307 ईस्वी में जब इस सल्तनत के तख्त पर कॉन्स्टेंटाइन नाम का एक बादशाह बैठा तो उसने इस पूरी सल्तनत का नक्शा बदल कर रख दिया, क्योंकि बाज़ंतीनी सल्तनत का यही वो पहला बादशाह था जिसने ईसाई मजहब कबूल कर लिया था, जिसकी वजह से अब बाज़ंतीनी सल्तनत पर ईसाई मजहब का गहरा असर पड़ना शुरू हो गया था और यहीं से ईसाई मजहब तेजी के साथ फैलना भी शुरू हो गया था। इसके बाद ईसाई मजहब कितनी तेजी के साथ फैला था, इस बात का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि 476 ईस्वी आते आते ये मजहब बाज़ंतीनी सल्तनत का सरकारी मजहब बना दिया गया था, यानी ये बाज़ंतीनी सल्तनत का ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया गया था। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि कॉन्स्टेंटाइन ही बाज़ंतीनी सल्तनत का वो बादशाह था जिसने कुस्तुनतुनिया शहर की बुनियाद रखी थी, जो कुछ दिनों बाद ही न सिर्फ अगले 1000 सालों तक के लिए बाज़ंतीनी सल्तनत की कैपिटल बन गई थी, बल्कि कुछ वक्त के बाद ही ये दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर शहरों में भी गिना जाने लगा था। आज के दौर में इसे हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। दोस्तों आज के दौर में जहां कहीं भी तारीख की खूबसूरत इमारतों का जिक्र किया जाता है तो इसमें बाज़ंतीनी सल्तनत की इमारतों का नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि बाज़ंतीनी सल्तनत ने अपने दौर में ऐसी ऐसी खूबसूरत इमारतें बनवाई थीं
کہ جنہیں آج بھی جب کوئی دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، جس کا اندازہ آج بھی آپ ترکی کے استنبول شہر میں موجود آیا صوفیہ مسجد کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم اپنی ندیوں کے اوپر محراب کے ڈیزائن میں بنے ہوئے جن پلوں کو دیکھتے ہیں، اس ڈیزائن کے پل کو بنوانے کی سٹارٹنگ بھی بازنطینی سلطنت کی طرف سے ہی کی گئی تھی، جو آج تک لگاتار چلی آ رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کھانا کھانے کے لیے کانٹوں کے چمچ کا استعمال بھی بازنطینی سلطنت کے دور میں ہی شروع کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو بازنطینی سلطنت کے دور میں ہی شروع ہوئی تھیں اور جنہیں دیکھ کر آج بھی ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ دوستو، بازنطینی سلطنت بھی اپنی آدھی عمر گزارنے کے بعد دوسری سلطنتوں کی طرح ہی حد سے زیادہ کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی، اور اس کے کمزور ہونے کے پیچھے بھی وہی بڑی وجہ تھی جو اکثر سلطنتوں کے کمزور ہونے کے پیچھے ہوا کرتی ہے، یعنی بادشاہ کا ناقابل، ناانصاف پسند اور سست ہونا، یعنی آسان لفظوں میں کہیں تو بادشاہت کا تخت غلط ہاتھوں میں چلے جانا۔ دوستو، ویسے تو بازنطینی امپائر یعنی بازنطینی سلطنت کی پوری تاریخ ہی اتار چڑھاؤ سے بھری ہوئی ہے، لیکن اس سلطنت کے خاص طور پر برے دن اس وقت شروع ہوئے تھے کہ جب 7ویں عیسوی میں مسلمانوں کی طاقت بڑھنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ اس دور میں جہاں ایک طرف مسلمانوں کی طاقت دن بدن بڑھ رہی تھی، وہیں دوسری طرف اس سلطنت میں کمزور اور کاہل بادشاہ پیدا ہو رہے تھے۔ دوستو، ہوا یہ کہ ایک بار اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شہر کے اندر بیٹھ کر اپنے تمام صحابہ کے سامنے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان ایک دن قسطنطنیہ شہر کو ضرور فتح کر لیں گے، اور جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ سب سے بہتر سپہ سالار ہوگا اور اس کی فوج سب سے بہتر فوج ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر تمام لوگ حیران ہو گئے تھے، کیونکہ دوستو وجہ یہ تھی کہ اس دور میں قسطنطنیہ دنیا کا سب سے طاقتور شہر مانا جاتا تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقتور فوجوں کے لیے بھی اس شہر کو فتح کرنا ناممکن سی بات تھی۔ بڑی سے بڑی فوجیں بھی اس دور میں اس شہر کو فتح کرنا تو دور بلکہ اس کے بارے میں سوچنے سے بھی گھبرایا کرتی تھی۔ تو بھلا مسلمان اس شہر کو کیسے فتح کر سکتے تھے، جبکہ مسلمانوں کی حکومت تو اس دور میں صرف اور صرف مدینہ شہر کے اندر ہی موجود تھی، اور مدینہ شہر بھی وہ نہیں کہ جسے آج ہم دیکھتے ہیں، بلکہ اس دور میں تو مدینہ شہر صرف اتنا بڑا تھا کہ جتنی بڑی آج مسجد نبوی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر سارے لوگ حیران رہ گئے تھے کہ آخر مسلمان اتنے طاقتور شہر کو کیسے فتح کر پائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ پیغمبر اسلام نے ایک بار یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جو فوج قسطنطنیہ کو فتح کرے گی، اللہ تعالیٰ اس پوری فوج کی بخشش فرما دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں شروع سے ہی اس شہر کو فتح کرنے کا شوق پیدا ہو گیا تھا، اور ہر مسلمان یہی کوشش کر رہا تھا کہ کاش میں بھی اس فوج میں شامل ہوں کہ جو قسطنطنیہ کو فتح کرے۔ اسی وجہ سے ہی مسلمانوں نے حضرت عمر کے دور سے ہی بازنطینی سلطنت یعنی جسے ہم رومن امپائر بھی کہہ سکتے ہیں، اس پر حملے کرنا شروع کر دیے تھے، اور ان کے دور میں ہی رومن امپائر کے بہت بڑے حصے پر قبضہ کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے۔ لیکن قسطنطنیہ جیسے طاقتور شہر کو فتح کرنے کا یہ خواب ابھی خواب ہی تھا۔ مسلمانوں نے بازنطینی سلطنت یعنی رومن امپائر کی کیپٹل قسطنطنیہ پر پہلا حملہ بنو امیہ کے دور میں کیا تھا، جس میں مسلمانوں کی فوج پوری طرح سے ناکامیاب رہی تھی، اور اسی جنگ میں ہی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مشہور صحابی حضرت ابو ایوب انصاری بھی شہید ہوئے تھے، جن کی قبر آج بھی قسطنطنیہ یعنی استنبول شہر میں موجود ہے۔ اس کے بعد بھی مسلمانوں نے قسطنطنیہ جیسے طاقتور شہر کو فتح کرنے کی اپنی کوششیں لگاتار جاری رکھیں۔ سلطنتیں گزرتی گئیں لیکن یہ شہر فتح نہ ہو سکا، نہ تو بنو امیہ، نہ بنو عباس اور نہ ہی سلجوق جیسی طاقتور سلطنتوں کی فوج اس شہر کو فتح کرنے میں کامیاب ہو سکی۔ لیکن کون جانتا تھا اس شہر کو فتح کرنا تو ارطغرل غازی کی نسلوں کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا، اور آخر کار ارطغرل غازی کی چھٹی نسل میں پیدا ہونے والے سلطان محمد فاتح نے صرف اور صرف 21 سال کی عمر میں اس طاقتور شہر کو فتح کر لیا تھا۔ دوستو، مورخین لکھتے ہیں کہ جب سلطان محمد فاتح نے اس شہر کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کے محل میں موجود سارے وزیروں نے ان کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ سلطان محمد فاتح کم عمر ہونے کی وجہ سے بے وقوفی سے بھرا ہوا فیصلہ لے رہے ہیں، ورنہ قسطنطنیہ کو فتح کرنا تو ناممکن سی بات ہے، کیونکہ دوستو سلطان محمد فاتح سے پہلے ان کے والد بھی
قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی ناکام کوشش کر چکے تھے۔ اسی لیے ان کے وزیروں کو لگتا تھا کہ جب ان کے والد عمر دراز اور تجربے کار ہونے کے باوجود بھی اس طاقتور شہر کو فتح کرنے میں ناکامیاب ہوئے تھے تو آخر سلطان محمد فاتح جیسا کم عمر انسان کیسے فتح کر سکتا ہے؟ لیکن سلطان محمد فاتح نے وہ کر دکھایا۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے سے پہلے ایسی نئی پالیسیاں بنائیں کہ جسے دیکھ کر بڑے بڑے تجربہ کار وزیر بھی حیران رہ گئے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے اس دور میں ایک ایسی توپ تیار کروائی تھی کہ جو ہسٹری کی اس وقت کی سب سے بڑی توپ مانی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس جنگ میں جو سب سے بڑا اور سب سے تاریخی کارنامہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی فوج کے سارے جہاز اپنے سمندر سے نکلوا کر صرف اور صرف ایک رات کے اندر ہی زمینی راستے سے قسطنطنیہ کے سمندر میں ڈلوا دیے تھے، یعنی انہوں نے اپنے جہازوں کو زمین پر چلوا دیا تھا۔ یہ حادثہ پوری دنیا کی ہسٹری میں شاید پہلی اور آخری بار ہوا تھا کہ کسی سپہ سالار نے اپنے سمندری جہازوں کو رسیوں سے کھچوا کر زمین پر چلوا دیا تھا اور صرف ایک رات کے اندر ہی لگ بھگ 15 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد قسطنطنیہ کے سمندروں میں ڈلوا دیا تھا۔ اور بس اسی شہر کی فتح کے ساتھ ہی 1453 عیسوی میں 1000 سال سے زیادہ پرانی بازنطینی سلطنت اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنی پسند اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔